اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. Today we will talk about the role of the KP Food Safety and Halal Food Authority in the provision of the halal, safe, healthy and nutritious food. I'm Dr. Abdul Sattar Shah and working as a Director Technical in KP Food Safety and Halal Food Authority. As we know, food is the basic need which really influences the physical, moral and spiritual aspect of the life. جب ہم فوڈ کی بات کرتے ہیں، خوراک کی بات کرتے ہیں، یہ نہ صرف جسمانی ضرورت ہے بلکہ اخلاقی اور روحانی پہلو کو بھی انسانی زندگی کے اس پہ وہ اثر انداز کرتی ہے. تو ہم آج بات کریں گے کے پی فوڈ سیفٹی اینڈ حلال فوڈ اتھارٹی کے رول کی، کہ وہ اس کا کیا رول ہے ان دا پروویژن آف دا حلال، سیف، ہیلدی اینڈ نیوٹریشیس فوڈ. سب سے پہلے جو ہے نا کے پی فوڈ سیفٹی اینڈ حلال فوڈ اتھارٹی کے تھوڑا بہت انٹروڈکشن کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس کا جو ایکٹ ہے وہ 2014 میں جو ہے وہ ایکٹ پاس ہوا، اور اس کے بعد اس ایکٹ میں تھوڑی سی امینڈمنٹ ہوئی. پہلے جو تھا وہ فوڈ سیفٹی تھا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ حلال کا لفظ شامل ہوا، یعنی کے پی فوڈ سیفٹی اینڈ حلال فوڈ اتھارٹی ایکٹ بن گیا. اور یہ دنیا کی واحد اتھارٹی ہے جو ایٹ اے سیم ٹائم حلال پہ بھی کام کر رہی ہے اور یہ سیفٹی پہ بھی کام کر رہی ہے. 2018 مارچ میں ہم نے باقاعدہ جو ہے نا اس پہ کام شروع کیا. شروع میں ہم 7 ڈویژنل ڈسٹرکٹ میں ہم کام کر رہے تھے، اور الحمدللہ سیکنڈ فیز میں 15 مزید ڈسٹرکٹس میں چلے گئے ہیں، اور تھرڈ فیز میں ہم نے جو ہے نا پورے صوبے میں انشاءاللہ جانا ہے. نیکسٹ پلیز. ہمارا جو وہ ہے موٹو ہے وہ ہے سیف فوڈ اینڈ ہیلدی پیپل، یعنی معیاری خوراک اور صحت مند عوام. نیکسٹ پلیز. نیکسٹ. Our vision to keep the people away from the hospital through the provision of the safe food. اب ہم اگر رہنمائی لیں قرآن مجید فرقان حمید میں، تو اس کے میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے حلال کے حوالے سے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ ایٹ ان دا ارتھ وچ از حلال اینڈ طیب، یعنی زمین میں وہ چیزیں کھائیں جو حلال ہوں اور طیب ہوں. اب حلال کیا ہے؟ The animal should be halal and it should be slaughtered according to the way of Sharia and Islam. یعنی جو جانور ہے وہ حلال ہو اور اس کو ہم اسلامی شریعہ کے مطابق اس کی ذبیحہ کریں. اور جب ہم طیب کی بات کر رہے ہیں، دنیا اب سٹینڈرڈز پہ آ رہی ہے، اور تھینکس ٹو اللہ اینڈ تھینکس ٹو قرآن کے 1400 سال پہلے ہمیں سٹینڈرڈ دے دیا ہے کہ اٹ شوڈ بی فری فرام آل سارٹ آف دا کنٹیمنیشن، فزیکل کنٹیمنیشن، مائکروبیل کنٹیمنیشن اینڈ کیمیکل کنٹیمنیشن. یعنی کوئی بھی چیز جو انسانی جسم کو نقصان پہنچائے تو وہ چیز جو ہے وہ طیب کے زمرے سے نکل جاتی ہے. اب ہمارا جو ہے کے پی فوڈ اتھارٹی کے مینڈیٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ کیا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے ٹو ریگولیٹ اینڈ مانیٹر دا فوڈ بزنسز، کہ ہم جو ہیں فوڈ جتنے بھی بزنسز ہیں اس کو ریگولیٹ بھی کریں اور اس کو مانیٹر بھی کریں. جب تک یہ ریگولیشنز کی نہیں ہوگی، پراپرلی مانیٹرنگ نہیں ہوگی، تو یہ بزنس جو ہے یہ اس کو جو ہے ہم انشور نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ ہم جو ہیں اس کے حلال سٹینڈرڈ کو بھی انشور کرتے ہیں، کوالٹی سٹینڈرڈ کو بھی انشور کرتے ہیں، اور سیفٹی سٹینڈرڈ جو ہے وہ بھی انشور کرتے ہیں. لائسنسنگ آف دا فوڈ بزنسز. تھرڈ پہ ہے پروڈکٹ رجسٹریشنز آف اینی انڈسٹریل پروڈکٹ. Formulate of the standard procedure, process and guideline in related to any aspect of the food, including food businesses, food labeling, food additives, and specify appropriate enforcement system. Specify procedure and guideline for the establishment, abrogation and accreditation of the food laboratory. Ensure the food quality and food standard from farm to fork. یعنی فارم سے لے کے ٹیبل تک جو ہے ہم ہر چیز کو جو ہے وہ انشور کریں گے کہ اٹ شوڈ بی حلال، اٹ شوڈ بی سیف، اٹ شوڈ بی نیوٹریشیس. اچھا. اینڈ ٹریننگ آف دا فوڈ ہینڈلر آن فوڈ سیفٹی اینڈ کوالٹی اینڈ حلال فوڈ. اویئرنیس سیشنز ہم کراتے ہیں لوگوں کو کہ حلال کے حوالے سے اویئرنیس آئے، سیفٹی کے حوالے سے اویئرنیس آئے، اور جو دوسرے اسٹینڈرڈس ہیں اس کے حوالے سے اویئرنیس آئے. میڈیکل اسکریننگ ہم کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض ڈیزیزز کمیونیکیبل ڈیزیزز ہوتی ہیں، جس طرح ہیپاٹائٹس A B C ہیں، اسی طرح ٹیوبرکلوسس ہیں، ٹائیفائڈ ہیں،
HIV ہیں, کوئی بھی ڈیزیز جو ہے وہ کمیونیکیبل ڈیزیز جو ہوتی ہے, جو ٹرانسفر ہوتی ہے ایک انسان سے دوسرے کو فوڈ کے ذریعے, تو اس کی ہم جو ہے نا جتنے بھی فوڈ ہینڈلر ہیں ان کی ہم میڈیکل اسکریننگ کراتے ہیں. اسی طرح سیمینار ورکشاپس کراتے ہیں یونیورسٹیز میں. اچھا, ریگولیٹ دا میٹر ریلیٹڈ ٹو دا حلال فوڈ, حلال جو ہے ہمارا ڈومین ہے تو اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. اور فورٹیفیکیشن آف دا فوڈ, اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. سوری, نیکسٹ پلیز. اب کوشچن یہ ہے کہ واٹ از فوڈ سیفٹی. فوڈ سیفٹی یہ کہ جو ہم فوڈ کھا رہے ہیں وہ ہمارے جسم کو نقصان تو کسی صورت میں نہیں پہنچا رہی, تو وہ اٹ شوڈ بی سیف, اٹ شوڈ بی ہیلدی, اٹ شوڈ بی ہولسم. جی نیکسٹ پلیز. اب فوڈ سیفٹی کے حوالے سے جو ہے میجر ایشوز کیا ہیں پاکستان میں اور ہمارے کیپی میں فوڈ سیفٹی کے حوالے سے کیا ایشوز ہیں. ایک تو ایڈلٹریشن ہے, ایڈلٹریشنز بہت زیادہ ہیں انفارچونیٹلی. مائکرو آرگینزم جو ہیں ان کا ایشو ہے, پیسٹیسائڈ ریزیڈیوز اس کا ایشو ہے, ہیوی میٹل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, GMO فوڈ ہیں, جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈ ہیں, فزیکلی کنٹامینیشن آر فارن میٹیریل ہے, آرگینک پولوٹنٹ ہیں, الرجنٹس ہیں, لیبلنگس کا ایشو ہے, مس برانڈنگ کا ہے, مس لیبلنگس کا ہے. نیکسٹ پلیز. اب فوڈ سیفٹی جو ہے وہ کیوں ضروری ہے, وہ اس کی کیا ضرورت ہے. کمیونٹی ہیلتھ, اگر فوڈ سیف نہیں ہوگی تو لوگوں کی ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی. فوڈ سیفٹی, گورننگ, نیشنل پروڈکٹیوٹی, اگر بندے صحت مند نہیں ہوں گے, فوڈ سیف نہیں ہوگی تو بندے صحت مند نہیں ہوں گے. جب بندے صحت مند نہیں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی نیشنل پروڈکٹیوٹی بھی کم ہوگی اور اس فیملیز کی پروڈکٹیوٹی اور انکم جو ہے اس کو بھی ڈیفینیٹلی افیکٹ پڑے گا. فوڈ سیکیورٹیز کا بھی ڈیفینیٹلی اس پہ بھی ایشوز پڑے گا. اور انکریز انسیڈنس آف دا فوڈ بارن النیسز, اور جو فوڈ بارن النیسز ہیں وہ بھی اس سے زیادہ ہو جائیں گی. نیکسٹ. وائی فوڈ سیفٹی, فوڈ سیفٹی کی کیوں ضرورت ہے, وائی اٹ از امپارٹنٹ. انسیف فوڈ کاز مور دین 200 ڈیزیزز ان دا ورلڈ وائڈ. WHO کا جو ڈیٹا ہے وہ ہے کہ جو انسیف فوڈ ہیں اس سے 200 کے قریب جو بیماریاں ہیں وہ پھیل سکتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہر 10 میں سے ایک بندہ جو ہے سال میں وہ کنٹیمینیٹڈ فوڈ سے اس کو فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے یا وہ فوڈ انسیف فوڈ کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے. اور تقریباً 4,20,000 جس میں جو ہے 1,25,000 بچے جو ہیں انڈر 5 ایئر جو ہیں وہ اس سے انسیف فوڈ کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اچھا, اس میں ہم یہ فوڈ سیفٹی کہاں سے شروع ہوتی ہے, اس کا سائیکل کیا ہے. فوڈ پروڈکشن لائف سائیکل اینڈ سیفٹی ایشو. پروڈکشن کی, جس وقت فوڈ کو پروڈیوس کیا جا رہا ہے اس وقت فار ایگزامپل فروٹس ہیں, ویجیٹیبل ہیں یا کوئی بھی فوڈ ہے, تو اس وقت وہاں پہ ڈیزیزز کے خلاف یا مختلف قسم کے کیمیکل کا سپرے ہوتا ہے. پیسٹیسائڈ ہیں, ویڈیسائڈ ہیں, فنجیسائڈ ہیں, تو مختلف قسم کے جو کیمیکل ہیں ان کا سپرے ہوتا ہے. جتنے زیادہ کیمیکل کا سپرے ہوگا اتنی فوڈ جو ہے وہ انسیف ہوگی. دوسرا یہ ہے ٹرانسپورٹیشن میں ہے, اسپائلج کا ایشو آ جاتا ہے, فوڈ خراب ہو جاتی ہے یا کنٹامینیشنز ہوتی ہے. اگر ڈفرینٹ فوڈس کو ہم ساتھ رکھتے ہیں تو ایک فوڈ سے دوسرے فوڈ میں اس کی کنٹامینیشن ہو رہی ہوتی ہے. پروسیسنگ میں مختلف پریزرویٹو ڈالتے ہیں, اس کی سیف لمٹ ہوتی ہے, اگر سیف لمٹ سے زیادہ ڈالیں اگین پھر وہ ایشو آ جاتا ہے فوڈ سیفٹی کا. سپلائی آؤٹ لیٹ, وہاں پہ جو ہے نا اسپائلج ہے, کنٹامینیشن ہے. کنزمپشن کے ٹائم پہ فوڈ بارن النیسز جو ہوتی ہیں, مختلف مائکرو آرگینزم کی کنٹامینیشنز اگر ہو جائے تو اس سے جو ہے نا فوڈ کا جو ہے ایشو, سیفٹی کا ایشو آ جاتا ہے. ڈسپوزل, وہاں پھر اگین کنٹامینیشنز کا ایشو آ رہا ہوتا ہے. نیکسٹ. ہو کین پلے دا رول ان فوڈ سیفٹی, یعنی اس میں کس کس بندے کا رول ہے. تو فوڈ کنٹامینیشن کین اکر ایٹ اینی اسٹیج, یعنی فارم سے لے کر ٹیبل تک, تو اس میں ہر بندے کا رول ہے. فارمر کا بھی رول ہے کہ وہ پیسٹیسائڈ کا کم سے کم استعمال کریں یا نہ کریں. دنیا آرگینک فوڈ پہ جا رہی ہے تو ہمیں پیسٹیسائڈ کم سے کم استعمال کرنی چاہیے. جہاں ضرورت ہو وہاں پہ استعمال کریں, یا نہ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اس سے کافی سارے بیماریاں ہوتی ہیں. اور ایون کینسر کی ریشو مختلف علاقوں میں زیادہ ہو گئی ہیں, سوات میں, مختلف علاقوں میں, ڈیو ٹو دا ہائی یوز آف دا پیسٹیسائڈ اینڈ کیمیکل. پروسیسر جو ہیں اس میں رول پلے کر سکتا ہے کہ وہ پرمیزیبل لمٹ میں ہیں جو ہے وہ
کیمیکل کا استعمال کریں، زیادہ استعمال نہ کریں. وینڈرز اپنا رول پلے کر سکتا ہے، کنزیومر جو ہے وہ اپنا رول پلے کر سکتا ہے. وینڈر اس طرح رول پلے کر سکتا ہے کہ وہ پرسنل ہائیجین، فوڈ ہائیجین اور پریمیسز ہائیجین میں جو ہے وہ رول پلے کر سکتا ہے. اسی طرح کنزیومر جو ہے وہ بھی پرسنل ہائیجین، فوڈ ہائیجین اور پریمیسز ہائیجین میں اپنا رول پلے کر سکتا ہے. نیکسٹ پلیز. خواتین، وومن جو ہیں ان کا بڑا فوڈ سیفٹی میں رول ہے، کیونکہ گھروں میں اکثر ہمارے معاشرے میں خواتین جو ہیں وہ کھانا بناتی ہیں اور وہ اس میں اپنا رول زیادہ پلے کر سکتی ہیں کہ سیفٹی کے جتنے معیارز ہیں اس کے مطابق وہ کام کریں. نیکسٹ پلیز. اچھا، چیلنجز آف فوڈ سیفٹی. اب کیا چیلنجز ہیں؟ سب سے پہلے جو مائکروبیل سیفٹی ہے کہ جراثیم جو ہیں وہ ہمہ وقت موجود ہیں اور وہ بھی ڈیفینیٹلی خوراک کے لیے تگ و دو کرتے رہتے ہیں، اور اگر فیوریبل ٹیمپریچر ان کا ملتا ہے، موئسچر ملتا ہے، خوراک ملتی ہے تو ڈیفینیٹلی ان کی گروتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. جس طرح بیکٹیریا ہے تو وہ ہر 20 منٹ کے بعد ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آفٹر 2 آور اور مور دین 2 آور وہ ایک جو ہے بم کی صورت اختیار کر لیتا ہے. دوسرا جو ہے وہ کیمیکل سیفٹی ہے کہ کیمیکل جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ اسپرے ہوتا ہے یا انڈسٹری میں بہت بے تحاشا بعض اوقات استعمال ہوتا ہے تو فوڈ جو ہے وہ خوراک ان سیف بن جاتی ہے. تیسرا ہائیجینس کا ریس ہے. اگر ہم پرسنل ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے، فوڈ ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے یا پریمیسز کے ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے تو ڈیفینیٹلی پھر بھی وہیں کنٹامینیشن اور اسپائلج کے ایشو آئیں گے. اور چوتھا جو ہے وہ انوائرمنٹل ہائیجین ہے. اگر ویسٹ مینجمنٹ پراپر نہ ہو یا پور سینیٹری کنڈیشنز ہو تو وہاں پہ بھی فوڈ سیفٹی کا ایشو آ سکتا ہے. نیکسٹ پلیز. اگر کاسٹ آف فوڈ بارن النیسز، اگر فوڈ بارن النیسز ہو جائیں یا سیف فوڈ نہ ہو تو کیا ہمیں قیمت کس کو قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ تو سب سے پہلے کنزیومر جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہوگا. کوئی بھی بندہ ان سیف فوڈ کھا لے تو فوڈ پوائزننگ اس کو ہو جائے گی. ڈیفینیٹلی پھر وہ 2-3 دن وہ ڈسٹرب رہے گا. انفارچونیٹلی بعض اوقات اس سے ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. فوڈ اینڈ فیڈ انڈسٹریز، اگر وہاں پہ کوئی فوڈ سیفٹی کا ایشو آ جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی ان کو ساری پروڈکٹ جو ہیں ریکال کرنی پڑتی ہیں، اس کو ڈسٹرائی کرنی پڑتی ہیں، تو انڈسٹری کا اس صورت میں بڑا لاس ہو جاتا ہے. اور ہیلتھ کیئر انڈسٹری جتنی بھی ہمارے ہاسپٹل ہیں ان پہ بوجھ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے ہیلتھ جو ہے وہ ہاسپٹل جو ہیں ان پہ بھی بوجھ بڑھ جاتے ہیں اور وہ بھی ایک ملک کو جو ہے اس کا نقصان ہوتا ہے. فوڈ ریسپانسبل فار دا فوڈ بارن مائکرو آرگینزم ریسپانسبل فار دا فوڈ بارن النیسز. ٹھیک ہے، تو مختلف قسم کے جراثیم جو ہیں مختلف فوڈز میں موجود ہوتے ہیں، جس طرح ایکولائی ہے، ویبریو لسٹیریا ہے، ہیپاٹائٹس اے وائرس ہے، سیلمونیلا ہے، یا مختلف قسم کے جراثیم جو ہیں وہ ہمہ وقت موجود ہوتے ہیں اور اگر وہ فوڈ میں آ جائیں تو ڈیفینیٹلی اس سے فوڈ پوائزننگ ہوتی ہیں یا بعض اوقات زیادہ خطرناک بھی ہو سکتے ہیں. نیکسٹ. اگلا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ایڈلٹریشن کا، ملاوٹ کا. ہمارے جب کے پی فوڈ سیفٹی اینڈ حلال فوڈ اتھارٹی 2018 مارچ میں ہم نے کام شروع کیا تو انفارچونیٹلی ہم نے جب دیکھا تو خوراک کی کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جس کی کاپی موجود نہ ہو، جس میں ملاوٹ نہ ہو، جس میں ایڈلٹریشن نہ ہو. تو یہ ایک بڑا وہ ہے، اگر فوڈ ایڈلٹریٹڈ ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ان سیف بھی ہے. جی پلیز. دوسرا بڑا ایشو جو تھا وہ حلال کا تھا کہ آلموسٹ ہم نے 25 ایسے پروڈکٹ جو ہیں وہ مارکیٹ سے آئیڈینٹیفائی کیے، اس پہ کام کیا، اس کو ریکال کیا، اس کو بین کیا جس میں حرام انگریڈینٹ موجود تھے. جس مثلا E120 تھا، پورک جو ہے اس کی مینس وائٹ بین جس طرح یہ لکھا ہوا ہے، خنزیر کا گوشت ود بین، اور نیچے حلال لکھا ہوا ہے، سیلف حلال کلیم کیا ہوا تھا. اسی طرح آپ مختلف اور پروڈکٹ دیکھیں جس میں بعض میں وائن تھا، بعد میں جو ہے حرام جیلیٹن تھا. تو یہ ساری چیزوں پہ ہم نے کام کیا، آئیڈینٹیفائی کیا، اس کو ریکال کیا اور الحمدللہ پھر باقی صوبوں کے ساتھ بھی شیئر کیا، انہوں نے بھی اس پہ کام کیا اور الحمدللہ کافی حد تک یہ مسئلہ کنٹرول ہو گیا ہے. نیکسٹ پلیز. نیکسٹ پلیز. جس طرح یہ ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں، اس میں E120 وغیرہ موجود تھا. نیکسٹ. اگلا پروڈکٹ جو ہے اس میں چائنا سے پروڈکٹ آئے تھے، جیلیٹن موجود تھا جس کو ہم نے جب ریسرچ کیا تو وہ جیلیٹن جو ہے وہ اس کا سورس حرام نہیں تھا. چائنا میں اصل میں 2 ایشوز ہیں. ایک تو اینیمل جو سلاٹر کی حلال بھی ہے تو اس کو اگر اسلامی ذبیحہ کے مطابق سلاٹر نہ کیا جائے
تو پھر وہاں پہ وہ حلال کے زمرے میں نہیں آتا. اور دوسرا اگر اینیمل پورک ہے یا نان حلال اینیمل ہے تو وہ اگین اس میں پھر ایشو آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ ذبیحہ کے بھی ایشو تھے, اس کے حوالے سے پھر ہم نے SOPs بنائی کہ ذبیحہ کس طرح کرنی ہے, کیونکہ ذبیحہ کے لیے قرآن کچھ اصول ہیں کہ اس کی جو رگیں کاٹنی ہیں وہ ہم نے کاٹنا, ایک خون کی نالی کاٹنی ہوتی ہے, ایک جو ہے خوراک کی اور ایک سانس کی. اس کے علاوہ تھوڑا سا ہمارے جو قصائی حضرات ہیں وہ ایک غلطی کرتے ہیں کہ وہ اس میں جو ہے نا اسپائنل کارڈ کو بھی کاٹ دیتے تھے, جس سے جو ہے نا تھوڑا سا حلال کے حوالے سے ایشوز آ رہے تھے. تو ہم نے اس حوالے سے بھی ان کو گائیڈ کیا. نیکسٹ پلیز. نیکسٹ اوپر والے. KP فوڈ سیفٹی اینڈ حلال فوڈ اتھارٹی نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بین کی, جس طرح کاربونیٹڈ سافٹ ڈرنک, انرجی ڈرنک, پاپڑ, چپس, یہ اسکول کے پریمیسز میں ہم نے بین کیے, کیونکہ چھوٹے بچوں کو پتہ نہیں ہوتا, وہ ان کو جتنے بھی پیسے ہوتے ہیں وہ پاپڑ, چپس اور یہ ڈرنکس وغیرہ, کلر فلیور ڈرنکس وغیرہ خرید لیتے ہیں. تو یہ اسکول کے پریمیسز میں ہم نے اس کو بین کیا تاکہ جو ہے نا یہ بچوں کی پہنچ سے تھوڑا دور رہیں. اسی طرح گٹکا, پان, چھالیاں وغیرہ, چورن, اس کو بین کیا. MSG جو ہے مونو سوڈیم گلیٹامیٹ, اس کو بین کیا, کیونکہ اس کا بہت زیادہ استعمال شروع ہو گیا تھا. اس کو یہاں پہ ذائقہ کہتے تھے اور ہر چیز میں, سموسے, پکوڑے, چاول, ہر چیز میں یہ ڈالتے تھے ہمارے جو خوراک سے منسلک حضرات ہیں. تو اس سے ایشو یہ آ رہا تھا کہ یہ زیادہ مقدار میں اگر یوز کریں تو یہ نیورو ٹاکسیسٹی اس سے کاز ہوتی ہے, نروس سسٹم افیکٹ ہوتا ہے. اسی طرح یہ سب اسٹینڈرڈ آئس کریم جو ہیں اس پہ وہ ہم نے وہ بین کی. سلاٹرنگ آف دا اسمال اینیمل, کے بچے چھوٹے جانور جو ہیں وہ اس کو ذبیحہ کیا جاتا تھا. سیل آف لوز اسپائسز میں دو ایشوز آ رہے تھے. ایک تو اس میں ملاوٹ کا عنصر جو ہے وہ بہت زیادہ تھا. دوسرا یہ ہے کہ جب مسالے کھلے ہوتے ہیں اس پہ فنگس گروتھ کرتی ہے, اور جب فنگس کی گروتھ ہو جائے تو اس سے ایک اور ایشو آ جاتا ہے کہ افلاٹاکسن اس میں پروڈیوس ہو جاتا ہے, اور افلاٹاکسن سب کو معلوم ہے کہ یہ انتہائی خطرناک ہے, کینسر کازنگ ہے, اس کے علاوہ ڈیتھ بھی کاز ہو سکتی ہے. کیلشیم کاربائڈ از اے فروٹ رائپننگ سورس. کیلشیم کاربائڈ, اس کو عام زبان میں کاربیٹ کہتے ہیں, یہ منڈیوں میں فروٹ کو پکانے کے لیے استعمال ہوتا تھا. تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ یہ کینسر کازنگ ہے, تو اس کو ہم نے بین کر دیا کہ اس کا استعمال جو ہے نہ کیا جائے. اس کے الٹرنیٹ موجود ہے, ایتھائلین گیس ہیں یا کوئی اور چیز ہے, تو اس کو جو ہے نا ہم نے اس پہ بین کر دیا کہ یہ بالکل استعمال نہ کریں. مس لیبلنگ ہے, جس طرح ترنگ جو ہے وہ اس کو دودھ لکھا جاتا تھا, تو اس پہ ہم نے کیا کہ جی اس کو آپ لکھیں کہ یہ دودھ نہیں ہے. نیکسٹ. جتنے بھی امپورٹڈ پروڈکٹس تھے اس کے حوالے سے سب سے بڑا ایشو حلال کا تھا. اس پہ ہم نے کام کیا کہ جی جتنے بھی امپورٹڈ پروڈکٹس ہیں اس میں یہ چیزیں پاکستان حلال سٹینڈرڈ جو ہیں اس 3733 جو ہیں اس کے مطابق ہونے چاہیے. اگر اس کے مطابق نہیں ہیں تو اس کو ہم بین کر دیا ہے. اسی طرح سیلف حلال نہ ہو, کسی حلال اتھینٹک جو سرٹیفکیشن باڈی ہے اس کا سرٹیفکیٹ اس کے پاس موجود ہو. اور وہ پروڈکٹ جس میں وائن اور اس کے ڈیریویٹو تھے اس کو بین کر دیا, کیونکہ وائن جو ہے وہ بھی حرام ہے, جس طرح قرآن میں ہے انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. تو اس حوالے سے جو ہے نا وائن وغیرہ جو ہے اس کو بھی, جن پروڈکٹس میں پائے گیا اس کو بھی ہم نے بین کیا. اور جن پروڈکٹ میں E120 تھا اس کو بین کیا. اصل میں E120 ایک کلر ہے جو کہ انسیکٹ سے حاصل کیا جاتا ہے, اور یہ پاکستان سٹینڈرڈ PS 3733 جو ہے اس کے مطابق یہ حلال نہیں ہے. نیکسٹ پلیز. اچھا جی, یہ لسٹ ہے ہمارے سامنے جس میں ہم نے جو ہے نا جن پروڈکٹس میں حرام انگریڈینٹس پائے گئے تھے وہ یہ لسٹ موجود ہے. 25 آلموسٹ پروڈکٹ ہیں, یہ 17 کی لسٹ یہ ہے, باقی دوسری ایک لسٹ ہے. تو ان پروڈکٹس کو بھی ہم نے جو ہے نا اس پہ ریسرچ کی, اس کو ریکال کیا, بین کیا اینڈ شیئر ود دا ادر پروونسز ایز ویل. نیکسٹ. اچھا, یہ ایک اور اس پہ ہم نے کام کیا کہ نیوز پیپر جو ہیں فار دا فوڈ انگریڈینٹ. اصل میں یہ کباب, پکوڑے, سموسے, یہ جتنے بھی پروڈکٹس تھے وہ اخبار میں استعمال ہوتے تھے, اخبار اس کے لیے استعمال ہوتا تھا. تو اخبار میں ایشو یہ تھا کہ اس کے ساتھ جو کلر ہے وہ ان کے فوڈ کے ساتھ چپک جاتا تھا, اور یہ کلر جو ہے اس میں لیڈ یا دوسرے گریفائڈ وغیرہ ہوتے جو صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہیں. تو اس کو ہم نے بین کر دیا کہ یہ جتنے بھی پروڈکٹس ہیں اس کے لیے استعمال نہ کریں.
اور فورٹیفیکیشن جو ہے وہ بڑی مینڈیٹری ہے، جس طرح وائٹامن اے ہے، ڈی ہے، یہ بڑی ضروری ہے کہ صحت کے لیے، تو گھی میں یہ مینڈیٹری ہے. اس طرح آئرن ہے، زنک ہے، فولک ایسڈ ہے، اور یہ جو ہے مینڈیٹری ہے ویٹ میں، یعنی آٹے میں جو ہے یہ فورٹیفیکیشن اس کی بڑی ضروری ہے. نیکسٹ پلیز. اچھا، ہم نے ملاوٹ کی بات کی تھی. ملاوٹس میں جس طرح حدیث پاک کا مفہوم ہے من غش فلیس منا، کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو شروع میں جس طرح میں نے ذکر کیا کہ جب کیپی فوڈ سیفٹی اینڈ حلال فوڈ اتھارٹی آئی تو تقریباً ہر چیز میں جو ہے ملاوٹ پائی گئی تھی. اور اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ ملک کو صرف دیکھ لیں تو ملک میں ہم نے 15 قسم کی جو ہے وہ ملاوٹ آئیڈینٹیفائی کی. جس طرح واٹر کامن بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا، 30 سے 40% یا 50% بھی واٹر موجود ہوتا تھا. اسی طرح کریم ریموول، یعنی دودھ کی جو اپنی کریم ہوتی ہے یہ بڑی قیمتی کریم ہوتی ہے. یہ جس کے فیٹی ایسڈ ہیں وہ بڑے قیمتی ہوتی ہیں، صحت کے لیے ضروری ہیں، تو وہ اس کو ریموو کر لیتے تھے اور جو اس پہ ویجیٹیبل فیٹس ہیں اس کو اس میں مکس کر دیتے تھے. اسی طرح یوریا کا استعمال ہوتا تھا، سٹارچ کا استعمال ہوتا تھا، ہائیڈروجن پر آکسائڈ، سوپ، ساربیٹول، ڈیٹرجنٹ، بورک ایسڈ، شوگر، سوڈیم کلورائڈ، کاربونیٹ، اور اس میں ایون فارملین کا استعمال ہوتا تھا. فارملین جو ہے یہ ڈیڈ باڈیز کو پریزرو کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور یہ فارملین جو ہے یہ کینسر کازنگ ہے. اتنی خطرناک چیز جو ہے دودھ والوں کو پتہ نہیں ہوتا، ان انٹینشنلی اس کو پریزرو کرنے کے لیے ڈال لیتے تھے، لیکن اس کے مضر اثرات جو ہیں صحت پہ اس کا ان کو اندازہ نہیں تھا. تو اس حوالے سے ہم نے بڑا کام کیا. ہائپوکلورائڈ ہے، امونیم سلفیٹ ہے، یہ مختلف قسم کے یہ کیمیکل ڈالتے تھے دودھ میں. تو الحمدللہ کیمیکل آج میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ کیمیکل کی ایڈلٹریشن جو ہے آلموسٹ ختم ہو چکی ہے ہمارے صوبے میں، یا جن علاقوں میں ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں. اب واٹر جو ہے اس کی ایڈلٹریشن ہے لیکن اس کا لیول بھی کم ہو گیا، 50% سے وہ 10 سے 15% تک آ گئے ہیں. تو اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ مزید وہ بھی کم ہو جائے گی. نیکسٹ پلیز. اچھا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹینک جس میں فارملین وغیرہ یا اس قسم کے کیمیکل ہوتے تھے جو کینسر کازنگ تھے، تو یہ سارا دودھ پھر ہم نے، کیونکہ یہ صحت کے لیے مضر ہوتا تھا، تو پھر اس کو ہم نے استعمال نہیں کرنے دیا، اس کو ضائع کیا ہے. نیکسٹ پلیز. اسی طرح ایڈلٹریشن آپ دیکھیں گھی میں، جو گھر والا گھی ہوتا ہے نا جس کو دیسی گھی کہتے ہیں، تو اس میں ایڈلٹریشن ہوتی ہے. یہ پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، گھروں میں یہ بناتے تھے اور پھر اس میں مختلف قسم کے فلیور اور کلرز اور ڈالڈا وغیرہ ملا کے اس کو جو ہے دیسی گھی بناتے. تو یہ اس کی اگزامپل ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح مثالیں جو ہیں اس میں ملاوٹ ہوتی تھی. مثالوں میں تو ایک ہائیجین کا ایشو ہوتا تھا کہ لوگ بیلچوں کے ساتھ یہ لگے ہوئے ہیں وداؤٹ اینی مشینری. دوسرا اس میں جو ہے بورا استعمال کرتے تھے، مختلف قسم کا پرانا جو مثالیں ہوتے تھے وہ استعمال کرتے تھے. پھر اس میں کو رنگ جو دیا جاتا تھا وہ بھی فوڈ گریڈ رنگ نہیں ہوتا تھا، مطلب کپڑوں کا کلر استعمال ہوتا تھا، اور اگین وہ کلر جو ہے صحت کے لیے انتہائی مضر تھا اور کینسر کازنگ بھی ہے. اور اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح لوگ لگے ہوئے ہیں زمین پہ بچھائی ہوئی مثالیں، اور ہائیجین کی کنڈیشن جو ہے بھی وہ انتہائی پور ہے. نیکسٹ پلیز. یہ اگین مثالوں کی آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ مثالیں بنتے ہیں اور کس طرح پھر اس کو رنگ دے کے خوبصورت کر کے پیش کیا جاتا ہے. تو یہی وجہ تھی کہ ان مثالوں میں ملاوٹ بہت زیادہ تھی اور افلاٹاکسن کا ایشو بھی تھا. اس وجہ سے ہم نے مثالوں کو بین کیا، کھلے مثالوں کو بین کیا. سوری، وہ مثالیں تو بین نہیں ہیں لیکن کھلے لوز اسپائسز جو ہیں اس، اور ہماری ٹیمیں اس پہ کام کر رہی ہیں. اور عوام سے بھی گزارش ہے کہ وہ کھلے مثالیں نہ لیں، پیک مثالیں لیں، کیونکہ اس کی ٹریسیبلٹی ہوگی اور اس کو ہم پراپرلی اسٹینڈرڈ کے مطابق چیک بھی کریں گے. جی پلیز. گڑ کا ہم سوچ رہے تھے شاید یہ ہماری بڑی نیچرل پروڈکٹ ہے اور اس میں ملاوٹ نہیں ہوگی، لیکن انفارچونیٹلی اس میں بھی ملاوٹ پائی گئی. پرانا گلوکوز استعمال کرتے تھے، پرانا گڑ استعمال کرتے تھے، ایکسپائرڈ گلوکوز ہوتا تھا، یہ مختلف قسم کی چیزیں، رنگ کارڈ وغیرہ کا بے تحاشا استعمال ہوتا تھا. تو پھر ان چیزوں کو ہم نے، ہماری ٹیمیں مختلف جہاں پہ یہ گڑ بنتے ہیں اس کو گانی کہتے ہیں، وہاں تک چھاپے لگاتے تھے اور ان کو دیکھتے تھے کہ یہ کس طرح گڑ بناتے ہیں. اور ایک چیز چینی سستی ہوتی تھی، گڑ مہنگا، تو وہ شوگر جو ہے، چینی جو ہے وہ گڑ میں ملاتے تھے. تو اس پہ بھی ہم نے کافی کام کیا ہے، کافی حد تک امپرومنٹ اس میں بھی آئی ہے. نیکسٹ پلیز. نیکسٹ یہ تصویریں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں گڑ کی بھی. اور اسی طرح ہنی کے بارے میں ہے کہ وفیہ شفاء للناس، قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے.
لیکن اگر ہنی میں ملاوٹ ہو تو وہ شفا نہیں بلکہ وہ لوگوں کو جو صحت کو افیکٹ کرے گی اور لوگوں کی صحت کو مزید نقصان پہنچائے گی. اسی لیے جو ہے نا اگر ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہنی جو ہے وہ بنا رہے ہیں جس میں شوگر ہے, گلوکوز ہے, مختلف چیزیں وہ ڈال رہے ہیں اور گھر میں خود ہنی جو ہے وہ بنا رہے ہیں. اسی طرح جی نان فوڈ گریڈ کلر جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف جو مٹھائیاں ہیں ہماری کلچر کا حصہ ہیں تو اس میں وہ کپڑوں کا رنگ استعمال کرتے تھے یا دوسرا رنگ, تو یہ نان فوڈ کلر اور بہت زیادہ ڈالتے تھے. اور یہ بھی ہم نے اس پہ کام کیا, لوگوں کو اس کی اویئرنیس کرائی کہ یہ کلر تو پہلے استعمال نہ کریں, اگر آپ استعمال کرتے بھی ہیں تو آپ فوڈ گریڈ کلر کو استعمال کریں, کیونکہ نان فوڈ گریڈ کلر جو ہے وہ ہیلتھ کو افیکٹ کرتا ہے, گردوں کو افیکٹ کرتا ہے, لیور کو افیکٹ کرتا ہے. جی نیکسٹ. ایڈلٹریشن ان میٹ, پولٹری اینڈ ایگز. اب میٹ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس میں ایڈلٹریشن کرتے تھے. ایک ایڈلٹریشن تو وہ پانی کی کرتے ہیں کہ پانی جو ہے اس میں جس وقت ذبح کرتے ہیں اینیمل کو تو وہ پریشر پمپ کے ساتھ تیزی کے ساتھ پانی لگا لیتے ہیں, تو اس میں 20 سے 30% جو ہے اس میں پانی آ جاتا ہے اس کے وزن کو زیادہ کرنے کے لیے. تو اس پہ ہم نے کام کیا, پھر لوگوں کو وہ بتایا بھی کہ یہ جس میں پانی ہوگا, اگلی سلائڈ پہ تھوڑا چلے جائیں پھر بیک آ جائیں جی. تو یہ جو ہے یہ آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں, اس میں پانی ہے. اب یہ جو ہے نا جس میں پانی ہوگا وہ تھوڑا سا سلپری ہوتا ہے, یعنی گوشت جو ہے وہ تھوڑا سا وہ لگے گا کہ سلپری ٹائپ ہے, اور اس کا کلر بھی تھوڑا سا یلو وش ہوگا, وہ پنک نہیں ہوگا. تو یہ پانی کی علامت ہے کہ واٹر ایڈلٹریشن اگر کسی بھی جانور کے گوشت میں وہ پانی ڈالا ہو. دیکھ اچھا, دوسرا جو ہے یہ قیمہ جو ہے اس میں ملاوٹ کرتے تھے. ایک تو وہ مختلف اوجری وغیرہ یا انسٹائن وغیرہ اس میں یا چربی وغیرہ اس میں مکس کرتے تھے, اس پہ بھی ہم نے کام کیا ہے. انڈے جو ہے وہ اکثر ٹوٹے ہوئے ہوتے تھے یا ایکسپائرڈ انڈے ہوتے تھے, گندے انڈے ہوتے تھے, اس کو بیکری انڈسٹری میں یہ استعمال کرتے تھے. تو یہ ان چیزوں پہ ہم نے کام کیا, اویئرنیس پہ بھی کام کیا, اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کو بتایا گیا کہ یہ صحت کے لیے مضر بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ ان پہ قانونی کارروائی بھی کی. دوسرا یہ تھا کہ بعض اوقات مرغیاں جو ہیں ان کی ذبیحہ کا ایشو تھا کہ وہ پراپر باتیں کر رہے ہوتے تھے, ساتھ ساتھ جو ہے نا مرغیاں ذبح کر رہے ہوتے تھے. اسی طرح پولٹری ایسوسیشن یا جتنے بھی پولٹری سے وابستہ لوگ ہیں ان کو ہم نے اس حوالے سے ٹریننگ دی. اور بعض اوقات مردہ مرغیاں جو ہیں وہ پکڑی گئی کہ جی وہ مر گئی ہیں اور وہ کہیں بیچی جاتی ہیں مختلف جگہوں پہ, تو اس پہ ہم نے بڑا کام کیا ہے کہ جی اس کو وہ مردہ جو اس کی پراپر ٹریسیبلٹی ہو, جو بھی مرغی کوئی اس چکن کا کام کرتا ہے, ہوٹل ہے, ریسٹورنٹ ہے, کہ کہاں سے لاتے ہیں, کس طرح لاتے ہیں, اور تاکہ مردہ یا حرام جو مرغی ہے وہ استعمال نہ ہو. نیکسٹ. پھر ہم نے تھوڑا سا کام کیا کہ اس بزنسز کو امپروو کیا جائے, ماڈل فوڈ بزنسز. جس طرح آج بھی ایک ورکشاپ بھی تھی جس میں ہم نے ٹریننگ دی کہ ماڈل فوڈ بزنسز کیا ہونے چاہیے, اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہیں, کرنٹ سٹیٹس کیا ہے, اس کو ہم کس طرح امپروو کر سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم نے ان کو یہ بتایا کہ جی اس پہ ٹوٹل کاسٹ کتنی آ سکتی ہے. آپ کی دکان چھوٹی ہے تو اس پہ کتنی کاسٹ آئے گی, بڑی ہے تو کتنی کاسٹ آئے گی, اس کی مشین جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. اسی طرح ماڈرن بیف شاپ جو ہیں اس کے حوالے سے ہم نے مختلف ماڈل جو ہیں مارکیٹ میں بنا لیے ہیں, اور سلولی اینڈ گریجولی چیزیں الحمدللہ امپروو ہو رہی ہیں, لوگ تعاون کر رہے ہیں. بزنس کمیونٹی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں پر جی. اب ایڈلٹریشنز جو ہے ان ڈفرینٹ فوڈ جو ہے وہ وہاں پہ ہوتی ہے. جس طرح رائس ہیں اس میں یوریا کی ایڈلٹریشن کی جاتی ہے کہ وہ رائس جو ہیں پرانے لگیں تاکہ اس کی وہ کہتے ہیں پرانے چاول جو ہیں وہ پکنے میں اچھے ہوتے ہیں. اسی طرح گرین ویجیٹیبل جو ہیں اس میں گرین کلر میلاکائٹ کلر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. ایڈیبل آئل میں سائنائڈ وغیرہ ہوتے ہیں. ریڈ چلی پاؤڈر وغیرہ اس میں جو ہے مختلف قسم کے کلر استعمال ہوتے ہیں. ٹرمیرک ہلدی جو ہے اس میں وہ یلو کلر استعمال ہوتے ہیں. دالوں میں کھویا جو ہے دودھ سے بنتا ہے تو اس میں سٹارچ وغیرہ یا میدا یا اور ڈفرینٹ قسم کے سٹارچ اس میں استعمال کرتے تھے. اچھا, کامن ساگ جو ہے اور پلسز اس میں مختلف قسم کی ایڈلٹریشن ہوتی تھی, تو اس پہ ہم نے بڑا کام کیا. برفی, بیسن, ونیگر, میدا, آئس کریم, یعنی ہر چیز جو بھی اٹھا لیں آپ اس میں کسی نہ کسی صورت میں ایڈلٹریشن ہوتی ہے. اسی طرح یہ جو اپنے ملک شیک والے ہیں
جوس والے ملک شیک والے، تو وہ اس میں CMC استعمال کرتے تھے۔ CMC ایک کارباکسی میتھائل سیلولوز ہے، یعنی آپ بازار میں کسی بھی جگہ جاتے تھے اگر جوس پیتے تھے، وہ جوس بالکل کہتے ہیں نا، وہ پشتو میں کہتے ہیں ڈیر ٹینگو، یعنی بہت زیادہ وہ گاڑھا ہوتا تھا، تو اس میں وہ CMC جو ہے استعمال کرتے تھے۔ اس پہ ہم نے کام کیا، وہ بھی صحت کے لیے زیادہ استعمال اس کا صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ جی پلیز نیکسٹ نیکسٹ۔ اچھا مس برانڈنگ اوپر جو ہے نا نیچے، نیکسٹ۔ اچھا پیسٹی سائڈ کا اسپرے یہ آپ دیکھ لیں بڑا زیادہ استعمال ہوتا ہے، جتنے بھی فروٹس ہیں ویجیٹیبل ہیں اس پہ پیسٹی سائڈ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں میں بات کروں گا اسٹرابیری کا، جس کی سکن بڑی صاف سی ہوتی ہے، تو پیچز کی بات کروں گا کہ سوات میں پیچز بہت اچھی کوالٹی کی ہیں، لیکن اس پہ بہت زیادہ اسپرے ہوتا ہے، اور وہ جب ہم کھا رہے ہوتے ہیں فروٹ کے ساتھ ساتھ ہم زہر کھا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسٹرابیری پہ اتنا زیادہ اسپرے ہوتا ہے کہ وہ اگر اس کے اندر ابزار ہو جائیں، اسکن بڑی صاف سی ہوتی ہے، تو وہ پھر ہم فروٹس نہیں کھا رہے ہوتے، اصل میں ہم زہر کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں پہ ہم نے کام کیا، لوگوں میں اویئرنیس بھی دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں بھی امپرومنٹ آ جائے گی کہ فروٹس پہ جو اسپرے ہے وہ ریکمینڈڈ اماؤنٹ ہو، پرمیزیبل لمٹ ہو، اور بہت زیادہ اسپرے نہ کیا جائے، اور جب مارکیٹ سے لانے سے پہلے جو ہے اس کا اسپرے جو ہے نا کتنے دن پہلے جو ہے کرنا چاہیے اور کتنے دن پہلے نہیں کرنا چاہیے، اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں، لوگوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں، اویئرنیس کر رہے ہیں، ایگریکلچر سیکٹر اور ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ نیکسٹ پلیز جی۔ اچھا مس لیبلنگ جی آف دا پروڈکٹس، یہ بھی ہمارے اس معاشرے میں یہ بہت زیادہ تھا کہ جی لکھا ہوتا تھا جی ریڈ انار کا مطلب یہ ہے کہ جی خریدنے والا یہ سمجھتا تھا کہ اس کے اندر انار ہے، لیکن وہ ذائقے سارے کلر ہوتے تھے، فلیور ہوتے تھے، اس میں کوئی انار موجود نہیں ہوتا تھا۔ تو اس پہ ہم نے کام کیا کہ جس میں فروٹس موجود نہ ہو تو اس فروٹ کا جو ہے وہ لوگو آپ نے نہیں لگانا، فروٹس نہیں لگانا اوپر، اور اس طرح نہیں لکھنا کہ ریڈ انار یا بگ ایپل کہ اس میں سارا ایپل ہے۔ تو اس قسم کی چیزوں کو ہم نے ڈسکریج کیا، اس پہ بھی کام کیا، اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں۔ اسی طرح مس لیبلنگ کا یہ بھی مطلب ہے کہ کوئی بھی پروڈکٹس لیبل کے اوپر موجود ہے کہ جی اس کے نیوٹریشنل ویلیو ہے، یہ ہے، اس میں یہ غذائیت ہے، لیکن اندر موجود نہ ہو، کیونکہ ہم جب رجسٹریشن کرتے ہیں تو اس کے اندر اس کی وہ غذائیت بھی دیکھتے ہیں، وہ اس کے سٹینڈرڈ بھی دیکھتے ہیں، کوالٹی سٹینڈرڈ دیکھتے ہیں، حلال سٹینڈرڈ دیکھتے ہیں، سیفٹی سٹینڈرڈ دیکھتے ہیں، لیبلز کے سٹینڈرڈ دیکھتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے یہ چیز اپروو ہوتی ہے کہ جی یہ پروڈکٹس مارکیٹ میں بیچنے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ نیکسٹ پلیز۔ مس برانڈنگ کا ایک ایشو ہوتا تھا کہ کوئی بھی بڑی کمپنی ہے تو وہ اس کمپنی کے پروڈکٹس جو ہیں لوگ چھوٹے چھوٹے یونٹس گھر میں لگا لیتے تھے، اور وہ پروڈکٹس جو ہے نا وہ بناتے تھے اور مارکیٹ میں تھوڑا سستا کر کے بیچتے تھے مختلف قسم کے۔ تو یہ مختلف ہماری ٹیموں نے چھاپے لگائے، ایون یہ کام موسٹلی رات کو ہوتا تھا، بڑا رسکی ہوتا ہے، تو رات کو چھاپے لگائے اور یہ پروڈکٹس جو ہم نے پکڑے جس میں مس برانڈنگ ہو رہی تھی پروڈکٹس کی۔ نیکسٹ پلیز۔ ایون جو نیڈو ہے اس کی کاپیز مارکیٹ میں موجود ہوتی تھی، یہ بچوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، تو اس کی اوریجنل کے ساتھ کاپی بھی موجود ہوتی تھی، اس پہ ہماری ٹیموں نے بڑی محنت کی، شب و روز محنت کی، اور آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی مارکیٹ میں موجود تھی، اس پہ ہم نے بڑا کام کیا، الحمدللہ اس میں بھی کافی بہتری آئی ہے۔ اسی طرح باقی پروڈکٹس جو مس برانڈڈ تھے وہ ہم نے پکڑے اور یہ آپ کے سامنے پکچر ہے جی۔ نیکسٹ پلیز۔ ہم بعض لوگوں کو الرجیز ہوتی ہیں فوڈس کے ساتھ، تو اس کو ہم نے مینڈیٹری قرار دیا ہے کہ وہ فوڈ کے اوپر رکھیں کہ جی یہ فار ایگزامپل انڈے سے کسی کو الرجی ہو تو وہ اس میں مینشن ہو کہ اس میں انڈا موجود ہے، اور جس بندے کو الرجی ہے انڈے سے تو وہ نہ کھائیں۔ اسی طرح فش سے ہے، اور مختلف نٹس ہیں ان سے الرجی ہوتی ہے، جس طرح بعض اوقات کوئی نٹس کھاتا ہے اس کو گلا خراب ہوتا ہے، تو جن لوگوں کو نٹس سے الرجی ہوتی ہے تو وہ اس کو مینشن کیے لیبل پہ، یعنی یہ مینشن ہونا چاہیے کہ اس کے انگریڈینٹس میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ نیکسٹ۔ ہم مطلب جس طرح ریگولیٹ کرتے ہیں فوڈ بزنسز کے، اس کی طرح میڈیکل اسکریننگ بھی کرتے ہیں فوڈ ہینڈلر کی۔ وہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی بھی کمیونیکیبل ڈیزیز ہے اگر اس میں کسی بندے میں موجود ہو اور وہ اس کو پراپرلی چیک نہ کیا جائے تو کہیں پہ وہ بیماری جو ہے دوسرے انسانوں میں یا دوسرے لوگوں میں منتقل نہ ہو جائے، تو اس لیے میڈیکل اسکریننگ کرتے ہیں۔ اگر کسی بندے میں یہ بیماری ہو تو اس کو پھر ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ وہ اس وقت تک کام نہ کرے جب تک جو ہے نا
اس میں یہ بیماری موجود ہے اور وہ اپنا علاج کرائے. تو اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کیونکہ عام طور پہ لوگ ٹیسٹ نہیں کراتے, غربت کا بھی ایک مسئلہ ہے اور ویسے بھی اویئرنیس بھی کم ہوتی ہے, تو یہ جب ٹیسٹ کراتے ہیں تو ہم نے کچھ لوگوں کو مارکیٹ میں ٹیسٹ کرائے جس کے پازیٹیو ہے, اسپیشلی ہیپاٹائٹس سی یا بی, تو پھر وہ جو ہے ان کو بھی ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ارلی سٹیج پہ وہ ان کو ڈائگنوز ہو جاتا ہے اور ان کو جو ہے پھر ساتھ جو ہے نا ان کی گائیڈنس کی جاتی ہے اور پھر وہ اپنا علاج بھی کرا لیتے ہیں, تو ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے. نیکسٹ پلیز. نیکسٹ. اچھا, یہ ٹریننگ جو ہے ہم کروا رہے ہوتے ہیں کہ جی فوڈ سیفٹی کا لیول, فوڈ ہینڈلر کے لیے جو ٹریننگ کورس ہے وہ فوڈ سیفٹی لیول 1 ہے, پھر سپروائزر کے لیے 2 ہے اور 3 ہے. تو یہ کورس جو ہے نا ٹریننگ کے ہم کرا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں ریسٹورنٹس والے ہیں ان کو بھی کرا رہے ہوتے ہیں, جتنے بھی فوڈ ہینڈلر ہیں, بیکریز کے لوگ ہیں, سب کو یہ ہم 2 دن کی فوڈ سیفٹی لیول 1 ٹریننگ کا کورس کرواتے ہیں جی. نیکسٹ پلیز. پھر ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی مارکیٹ میں جاتی ہیں اور پراپر SOPs کے مطابق کام کرتی ہیں. جس طرح فرسٹ ٹائم پہ ہم اس کو امپرومنٹ نوٹس دیتے ہیں, اس کے بعد پھر وارننگ ہوتی ہے, اور اگر پھر بھی کوئی کام نہیں کرتا تو قانون کے مطابق پھر اس پہ ہم کارروائی کرتے ہیں. فیلڈ وزٹس ہیں ڈفرینٹ, یہ کچھ پکچر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ, تو مس برانڈنگ ہے, مس لیبلنگ ہے, یا جو نوٹسز امپرومنٹ نوٹسز ہماری ٹیمیں ہاؤ پروفیشنلی وی آر ورکنگ, ہاؤ ٹیکنیکلی اینڈ پروفیشنلی وی آر ورکنگ. تو یہ اٹس ریئلی ویری امپارٹنٹ. اس ڈپارٹمنٹ کا خاصہ یہ ہے کہ ہم سائنٹیفکلی کام کرتے ہیں, پروفیشنل طریقے سے کام کرتے ہیں. جس طرح پہلے کام ہوتا تھا اس طرح نہیں ہے کہ جسٹ سینسری چیک کیا, ہم اس کو پراپرلی, ہمارے پاس جو فیلڈ ٹیمیں ہیں ان کے پاس ریپڈ ٹیسٹ کے لیے اکوپمنٹس ہوتے ہیں, آن دا اسپاٹ وہ چیک کر لیتے ہیں کہ جی اس میں کوئی ایڈلٹریشن ہے یا نہیں, کوئی مسئلہ ہے یا نہیں. اس کے بعد اگر مسئلہ ہے تو پھر ڈیٹیل ٹیسٹ کے لیے ہم اس کو لیب میں بھیجتے ہیں. نیکسٹ پلیز. تو یہ کچھ اویئرنیس سیشن ہیں, مختلف اسکول, کالج اور یونیورسٹیز میں ہم اویئرنیس سیشنز کرواتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ کچھ پکچر ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. ہماری ٹیمیں جاتی ہیں اسکول میں فوڈ سیفٹی کے حوالے سے, ایڈلٹریشن کے حوالے سے, مس برانڈنگ کے حوالے سے, مس لیبلنگ کے حوالے سے ہم مختلف اویئرنیس سیشن کراتے ہیں. اچھا, آج کے حوالے سے واٹ وی لرن فرام ٹوڈے, یہ ایک چھوٹا سا میسج ہے کہ ایٹ مور فوڈ دیٹ گرو آن دا ٹری اینڈ پلانٹس اینڈ ایٹ لیس فوڈ دیٹ از مینوفیکچرڈ ان دا پلانٹ. یعنی قدرتی جو چیزیں ہیں وہ کھائیں, اور جس پہ آرگینک چیزیں ہیں وہ کھائیں, جس پہ اسپرے انتہائی کم ہو وہ کھائیں, اور جس پہ پلانٹس میں یعنی جو مینوفیکچرڈ چیزیں ہیں, جو پروسیس چیزیں ہیں وہ کم سے کم کھائیں اور آرگینک فوڈ کی طرف جائیں. اور جس طرح قرآن میں بھی حکم ہے کہ حلالً طیباً, تو وہی ہے کہ حلال, سیف, ہیلدی اینڈ نیوٹریشس فوڈ کھائیں. کیپی فوڈ سیفٹی اینڈ حلال فوڈ اتھارٹی اس پہ کام کر رہی ہے. سب لوگوں کا یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے مل کے ہمارے ساتھ اس نوبل کاز کے لیے اپنا رول پلے کریں. اس میں مینوفیکچرر بھی ہیں, اس میں انڈسٹری والے بھی ہیں, اس میں فارمر بھی ہے, اور اس میں کنزیومر بھی ہے. اور دوسری امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ کوئی بھی کہیں پہ کوئی مسئلہ ہو, کسی کو پتہ ہو کہ جی یہاں پہ مس برانڈنگ ہو رہی ہے, مس لیبلنگ ہو رہی ہے, یا ملاوٹ ہو رہی ہے, یا کوئی اور حلال کا ایشو ہے, کوئی بھی قسم کا ایشو ہو فوڈ سیفٹی کے حوالے سے, تو ہمارے فوڈ سیفٹی اینڈ حلال فوڈ اتھارٹی کی مختلف ٹال فری نمبر بھی ہیں, واٹس ایپ نمبر بھی ہیں, فیس بک بھی ہیں, ایپس بھی ہیں, ٹھیک ہے, مختلف چیزیں ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے نا آپ ہماری ٹیم کو آگاہ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ, تھینک یو آل آف یو جی.